بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ بات کریں گے آج کی بڑی بریکنگ نیوز کی، جس سرکاری ملازمین کے حوالے سے فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، جس میں پینشن کے بارے میں جو ہے وہ بیس لائن پینشن کے بارے میں مکمل طور پر بڑی وضاحت جاری کر دی گئی۔ جتنے ابہام تھے وہ سارے کے سارے دور کر دیے گئے۔ اس میں نئے پینشنر جو ریٹائرمنٹ پر جانے والے ہیں، جو پرانے پینشنرز ہیں، جو پرانے لوگ ہیں جو کئی اگلے سالوں میں ریٹائرمنٹ پر جائیں گے، تو ان کے حساب سے جو اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ جی، سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کو دیکھتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے جی حکومت پاکستان کی طرف سے، فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ یہ 5 اگست کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اس میں ایک نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا گیا، جس میں 1/1/2025 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے، اس کا حوالہ دیا گیا پیرا نمبر 4 کا، جس میں انہوں نے بیس لائن پینشن کی بات کی ہے۔ بیس لائن پینشن اصل میں وہ تھی جو کہ حکومت نے 1/1/2025 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسے تمام ملازمین جن کی 30/6/2025 کو جو پینشن لے رہے ہیں وہ بیس لائن پینشن ہوگی، اور اس سے آگے جو پینشن ملے گی وہ بھی بیس لائن پینشن کے حساب سے ملے گی۔ اس نوٹیفیکیشن میں کچھ اس طریقے سے تھا کہ اگر ایک بندہ ریٹائرمنٹ پر جاتا ہے تو اس کو بیس لائن پینشن میں یہ تھا کہ اس کو جو اس کا اضافہ ہوگا وہ علیحدہ ہوگا، اور جو پچھلی انکریزیں ہیں وہ اس میں شامل کی جائیں گی، اور اس کے بعد بیس لائن پینشن جو ہوگی وہ علیحدہ اس کو دی جائے گی۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جیسے 60,000 ایک بندہ جو ریٹائرمنٹ پر پینشن لے رہا ہے، تو اس کو اگر پینشن میں اضافہ 10% ہوتا تو 6,000 جو اس کی بیس لائن پینشن میں اضافہ ہوگا وہ علیحدہ ہوگا۔ اگلے سال پھر جو پینشن ملے گی وہ بھی علیحدہ ہوگا۔ اس کو ہم ایڈہاک ریلیف کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح تنخواہ میں ایڈہاک ریلیف ہوتا ہے، وہ کئی سالوں کے بعد جب اسکیل ریوائز ہوتے ہیں تو اس کو تنخواہ میں ضم کر دیا جاتا ہے۔ تو بیس لائن پینشن بھی اسی طریقے سے ہے کہ جو اس میں انکریزیں اضافے کیے جائیں گے وہ اس میں شامل تو کر دیے جائیں گے، لیکن وہ 3 سال کے بعد وہ کمیٹی وہ علیحدہ ہی رہیں گے۔ ایک طرف علیحدہ اس کو لکھا جائے گا، بیس لائن پینشن کے علاوہ انکریزیں لکھا جائے گا، اس کو اس میں اگلے سال اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ 3 سال بعد حکومت فیصلہ کرے گی کہ ان کو جو اصل پینشن ہے اس میں اس کو ایڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ اصل میں بیس لائن پینشن تھی۔ اب انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا جس کی تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 15% جو فنانس ڈپارٹمنٹ نے دیا تھا آپ کو جولائی 2011 میں، پھر جولائی 2015 میں، جولائی 2022 میں، جولائی 2023 اور جولائی 2024 میں 15%، 7.5%، 15%، 17.5% اور 15% جو آخری دفعہ دیا گیا جولائی 2025 میں، یہ انکریزیں تھی پینشن میں جو اضافہ کیا گیا تھا۔ اب یہ جو اضافہ ہے وہ کہتے ہیں یہ شامل ہوگا آپ کی گراس پینشن، نہیں نیٹ پینشن میں۔ اس کے اوپر وہ پیرا نمبر میں یہی بات بتانا چاہ رہا ہے کہ بیس لائن پینشن شیل بی نیٹ پینشن، گراس پینشن لیس کمیوٹیڈ پورشن جو ہوگا اس میں وہ علیحدہ کرنے کے بعد جو آپ کی نیٹ پینشن نکلے گی، وہ ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آگے چل کے، کہ وہ نیٹ پینشن جو ہوگی اس میں یہ ساری انکریزیں 15% 2011 والا، اور اس کے علاوہ جو ہے 7.5% 2015 والا، 15% 2023-22 والا، 7.5% 17% 2023 والا، اور اس طرح 25 والا، اور جو 24 والا 15%، اور جو 25 والا ابھی تنخواہوں میں 7% اضافہ ہوا ہے وہ بیس لائن پینشن سے علیحدہ ہوگا۔ یعنی 30/6 کو جو آپ کو 30/6/2022 کو 30/6/2025 کو جو آپ کو پینشن مل رہی ہے وہ آپ کی بیس لائن پینشن ہوگی جو پہلے والے ہیں، اور جو یکم 1/7/2025 کے یا 1/7/2025 کے بعد ریٹائرمنٹ پہ جائیں گے ان کو بیس لائن پینشن علیحدہ ہوگی، اور اس طریقے سے یہ آپ کی پینشن جو ہوگی۔ میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ڈیٹیل سے کہ بیس لائن کیا ہوتی ہے۔ آگے چلیں، اس کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ آگے دیکھیں، یہ ایک بندے کی جو بیسک تنخواہ ہے وہ 95,870 بیسک 16ویں اسکیل میں یہ بندہ ریٹائرمنٹ پہ جا رہا ہے، تو اس کی جو 24 جو نوٹیفیکیشن کے مطابق 24 مہینے کی جو ایوریج 92,600 تو یہ 68 روپے بنی۔ اب اس کے علاوہ آگے چلیں تو اس کی جو نیٹ پینشن بنتی ہے نا وہ بنتی ہے اس میں جو 65%، یعنی 65% جو اس کی بنتی ہے، گراس پینشن بنتی ہے اس کی 64,000
867 रुपये। जब फार्मूला लगाने के बाद जो आपकी पे होगी उस पर फार्मूला लगाएंगे, ज़रब 7 तक़सीम 300 करेंगे, तो इस तरीके से ही वो जो आपकी बनेगी 64,867 रुपये, ये आपकी ग्रास पेंशन। अच्छा, इसमें ये ग्रास पेंशन जब आपकी निकल आएगी ना, आपको ज़हन में दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि आपकी ग्रेजुएटी मिलेगी, इसमें से 35% जो मिलेगी वो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी, उस पर आपकी ग्रेजुएटी बनेगी, कम्यूटेड जिसे पेंशन कहते हैं, और पोर्शन जिसे कहते हैं। और जो 65% बकिया बचेगी वो आपकी महाना पेंशन होगी, यानी कि 100% में से 65% जो बचेगी वो आपकी होगी महाना पेंशन, और 35% जो होगी वो आपकी ग्रेजुएटी लमसम, जो लाखों में रकम बन जाती है जी, 55 लाख या 40 लाख रुपए बन गई, वो आपकी कम्यूटेड होती है, जिसे हम ग्रेजुएटी भी कहते हैं। अब इसमें 64,867 रुपये आपकी जो है ग्रास पेंशन है, और नेट पेंशन निकली आपकी 42,163 रुपये। अब कहता है जी ये जो 42,163 रुपये है ना, 65 रुपये नेट पेंशन जो 65% है, इस पर 15% 2011 वाला भी लगेगा, 7.5% 2015 वाला भी लगेगा, और 17.5% 2022 वाला भी लगेगा, और 15% 2024 वाला भी लगेगा, और जो इंक्रीजिंग 2025 वाला होगा वो इसके अलहदा होगा। अब ये वो ऊपर वाला पूरा 42,000 प्लस 6,000 इसमें जमा करेंगे, फिर उसके बाद ज़रब 7.5% करेंगे, फिर उसके बाद उसमें जमा करेंगे 15% करेंगे, ये कुल बन जाता है 71,679 रुपये तकरीबन, ये बन जाता है इतना इसका ये बन जाती है। अच्छा, उसमें अब 7% जो है ना ये 2025 वाला, इसमें जमा नहीं करेंगे, ये बेस लाइन ऊपर वाली बन गई 71,679 रुपये, ये बेस लाइन पेंशन बन गई, और जो 2025 वाली 2951 रुपये है बनी है पेंशन आपकी, वो आपकी अलहदा चली गई, वो आपकी अलहदा लिखी, जैसे अडहाग रिलीफ होता है। ये 3 साल बाद इसका फैसला करेंगे उसको क्या करना है। इसमें मेडिकल अलाउंस भी जमा किए गए हैं, और उसके बाद इसकी जो है ना वो पेंशन निकाल ली गई है। तो ये असल में ये तरीक़ेकार उन्होंने हुकूमत ने कर दिया है बेस लाइन पेंशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।